لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کعبہ اور بندہ پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم غار حرا کے سفر کا ذکر کریں گے کہ غار حرا کا سفر میں نے کیا الحمدللہ۔ جب سے مکہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک شہر میں وقت گزارا، غار حرا جانے کا مصمم ارادہ بنایا ہوا تھا۔ سنگلاخ وادیوں، چٹانوں، کالے بورے مٹیالے اٹے کٹے آڑے ترچھے پہاڑوں کی زیارت کرنی تھی جن پر چل کر اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غور و فکر تدبر کرنے کے لیے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں بیٹھ کر غور و فکر اور تدبر فرمایا کرتے تھے۔ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے، اللہ سے باتیں کرتے، غور و فکر میں گم رہتے اور کئی دن وہاں قیام کرتے۔ حرا کی طرف جانے والے پہاڑوں کا جلال و کمال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنے اونچے، لمبے، بورے، مٹیالے، کالے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حرم کے قریب اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے اور لمبا چوڑا دشوار گزار فاصلہ پیدل طے کر کے دور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے اور وہاں بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہوں گے۔ صبح سے غار حرا جانے کی تڑپ لگی ہوئی تھی۔ ساتھیوں سے بات ہوئی، کچھ دوست تیار ہوئے، کسی نے منع کر دیا۔ آخر میں طارق شاہ صاحب اور میں رہ گئے۔ اسما اور ڈاکٹر بشیر ساتھ آئے، مگر وہ راستے میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے دور سے پہاڑ پہ انسان نقطے کی طرح نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تو ہوٹل واپس جائیں گے، آپ چلے جائیں۔ مقامی غار حرا کے نیچے دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ جو سفر کا شروع ہی تھا وہ اتنا تھا کہ اوپر جانا پڑتا تھا، سٹیپ ڈھلوان تھی، تو وہاں پہ جب شروع کیا سفر تو شروع میں ہی تھوڑا سا چڑھنے کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور سانس تیز دونکنی کی طرح چلنے لگا، حلق کانٹے کی طرح سوکھ گیا اور بالکل ایسے لگا جیسے یہ سفر میرے لیے بہت مشکل ہے، اور ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے اور مجھے لگا کہ ایز اے ڈاکٹر مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے مزید کوشش کی تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو بڑی طبیعت اداس ہوئی اور اتنے میں ابھی بیٹھے ہی تھے، شاہ صاحب نے مجھے ایک دکان میں بٹھا دیا، وہاں بیٹھ کر چائے اور جوس لیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ تو اتنے میں مسجد سے، جو بالکل غار حرا کے نیچے ایک چھوٹی سی ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد تھی، وہاں سے اذان کی آواز آئی۔ ایک دم ایسے لگا کہ مجھ میں انرجی آ گئی ہے، تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب غار حرا جانا ہے، چلیں پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے ساتھ 2 رکعت نفل بھی میں نے پڑھ لیے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تو غار حرا جانے کا پروگرام بنا کے آیا تھا، تو آپ مجھے غار حرا لے جائیں۔ طبیعت خراب ہے، ہمت نہیں پڑ رہی، مگر غار حرا تو میں نے ضرور جانا ہے، اس جگہ پہ جانا ہے، ان پتھروں پہ سفر کرنا ہے جن پتھروں سے آپ کا جسم مس ہوا تھا، جہاں آپ کا لمس لگا تھا، آپ کے بدن سے وہ پتھر ٹکرائے تھے، ان پتھروں پہ چل کے جانا ہے۔ وہاں جا کے پھر جبل نور تک پہنچنا ہے اور غار حرا میں جہاں آپ ٹھہرا کرتے تھے، جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، غور و فکر تدبر کیا کرتے تھے، ان پہ بیٹھ کے غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، اس دور کو ویژولائز بھی کرنا ہے۔ تو اللہ نے بس شاہ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو طبیعت پہلے ہی خراب ہو گئی تھی، اب مزید طبیعت خراب ہوگی، میں آپ کو پھر کسی دن لے آؤں گا، موسم بھی جب اچھا ہوگا، شام کا وقت ہوگا۔ مگر میں نے کہا شاہ صاحب آج ہی چلنا ہے، تو شاہ صاحب نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ میرے ساتھ چلنے لگے۔ تو ہم نے آہستہ آہستہ سفر شروع کیا۔ تو سفر جو ہے بہت دشوار گزار تھا، نکیلے پتھر، مگر کوئی سیڑھیاں نہیں تھی، بڑا مشکل سفر تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ لوگ ملتے، وہ کہتے ہاں آپ چلتے جائیے، بس تھوڑا سفر رہ گیا ہے، حالانکہ سفر آدھے سے زیادہ رہتا ہوتا تھا۔ تو چلتے چلتے جو ہے 1.5-2 گھنٹے میں آہستہ آہستہ رکتے، چلتے، ہانپتے، کامتے، لڑکھڑاتے ہم غار حرا کے پاس، جبل نور کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ سفر میرا، اگر آپ نے اس کو صحیح فیل کرنا ہے
تو میری کتاب اللہ کعبہ اور بندہ میں آپ کو یہ سفر ملے گا۔ رب رحمان کے مہمان جو میرا دوسرا حج کا سفر نامہ ہے، اس میں بھی مجھے آپ کو یہ سفر کی روداد ملے گی۔ ایک ایک لفظ میں نے مستی میں ڈوب کے اور جذبے سے لکھا ہے، اور فیلنگ جو میری تھی غار حرا جاتے ہوئے وہ میں نے ڈسکرائب کی ہیں۔ جب میں جبل نور تک پہنچا تو چشم تصور میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آیا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اسی جگہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں۔ غار حرا کے اندر جانے کی باری پتہ نہیں کب آئے گی، مگر یہاں آنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے غار حرا تک آنے کی جو دل میں آرزو تھی وہ پوری کر دی۔ امام الانبیاء جب غار حرا آیا کرتے تھے تو نہ سڑکیں تھیں نہ راستے تھے، اب تو نیچے سے یہاں اوپر آنے کے لیے 1300 سے زیادہ سیڑھیاں ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، افریقی ممالک کے لوگوں کی دکانیں ہیں جہاں سے پانی، جوس اور چائے مل جاتی ہے۔ آرام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے خاصی دیر ہو گئی، اندر جانے کے لیے ابھی لمبی لائن لگی ہے۔ غار حرا تک آنے کے لیے بیچ میں سے راستہ آتا ہے، وہاں بڑے بڑے پتھروں کے اوپر کسی نے چھت ڈالی ہوئی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے غار حرا میں ایک رات کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے یہاں ایک بنگالی بابا رہتا تھا جو رات کے وقت ٹارچ سے لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا، بتاتا تھا کہ غار کون سی ہے، آپ نے کس جگہ سے اندر جانا ہے۔ یہ پراسرار بابا اشاروں کی زبان سمجھتا تھا، بولتا کچھ نہ تھا، وہ وہاں نظر نہیں آ رہا، شاید یہ اس کا بیٹا ہے جو سب کو گائیڈ کر رہا ہے۔ غار حرا کے عین سامنے جبل نور کے سائے میں بیٹھے یہ لائنیں لکھتے ہوئے دل و دماغ میں خوشی اور مسرت کے جذبات ہیں، دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا جہاں لگے تھے، جن راہوں پہ، جن پتھروں سے ان کا جسم مبارک لگا تھا، وہاں چلنے کی، رکنے کی، بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اندر ابھی جانا ہے، اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ بڑا ہی خوش کن، متاثر کرنے والا روحانی منظر ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، کمزور دل راستے سے پلٹ جاتے ہیں، مگر قربان اس بوڑھے مقدس انڈین، ٹرکش، افریقی، پٹھان بابوں اور بوڑھی ماؤں کے جو اوپر سے ہو کر آئے تھے اور راستے میں تسلی دیتے رہے کہ پریشان نہ ہوں بلکہ اوپر ضرور جائیں، یہ موقع، یہ دیدار کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ غار حرا تک لازمی جائیں۔ اب یہ آدھا راستہ نہ طے ہوا تھا کہ پٹھان اوپر سے آ رہا تھا، اکھڑا ہوا سانس دیکھ کر کہنے لگا بھائی ہمت کرو، تھوڑا سفر باقی ہے۔ تو ان پتھروں پہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، سستایا کرتے تھے، استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ اندر جانے کا موقع ملنے والا تھا۔ اگلا ساتھی گیا، اس کا دل اٹھنے کو نہیں کر رہا، موقع غنیمت جانا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی، وہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، شوق سے لائن میں کھڑا ہوں۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ والے پتھروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرشتے کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں، پہاڑ لرزتے ہلتے جبرائیل کے پروں تلے دبتے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف روشنی اور نور ہے، پہلی وحی کی آمد ہے، اندر جانے والا راستہ مقدس ہے، متبرک ہے۔ میں تو آس پاس کے پتھروں کو دیکھنے میں مستغرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، سوچتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا تلاش کرتا جا رہا ہوں۔ انہی پتھروں پہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی تھی۔ جبریل کے پر جبل نور کے کس حصے سے ٹکرائے تھے، آخر وہ وقت آ گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا۔ اندر جھک کر جانا پڑتا ہے، بیٹھ کر احتیاط سے داخل ہونا پڑتا ہے، ویسے بھی ادب کی، احترام کی جگہ ہے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے استراحت ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ہے، غور و فکر کی جگہ ہے، بیٹھ کر، جھک کر، عقیدت سے آنکھیں جھکا کر، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ، پھونک پھونک کر اندر داخل ہونے کی جسارت کی، جسم کو سکیڑ کر، سمیٹ کر اور شعوری کوشش کر کے کہ جسم کے سارے حصے اندر جانے والے راستے کے پتھروں سے لگیں، مس ہوں، اللہ کا نام لے کر اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اندر داخل ہوا۔ غار حرا کو دیکھ کر، ان پتھروں کو دیکھ کے سکتہ ستاری ہو گیا، اندر روشنی، نور، نورانیت، روحانیت نظر آئی اور محسوس ہوئی۔ ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھا، ہر پتھر سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا کی خوشبو آنے لگی، بدن کے بال کھڑے ہو گئے، جسم کے روئیں روئیں اور رنگ رنگ سے خوشی ٹپکنے لگی۔ یہ کتنی عظیم غار ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا ہوتا تھا۔ یہاں آ کر اپنی بے بسی، کم آئیگی کا احساس دو چند
پسند ہو گیا۔ اللہ نے اس عاجز گناہ گار خطاؤں کے پتلے مسکین بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کی جگہ پہنچا دیا۔ صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ بہت کچھ کہنا تھا، دعائیں مانگنی تھی، سب کچھ بھول گیا، فراموش ہو گیا۔ غار حرا ہے اس وقت یا میں ہوں؟ میں ان کو پتھروں کے درمیان میں ہوں۔ ان لمحوں کو، ان سانتوں کو، ان چند سیکنڈوں کو، ان گھڑیوں کو دل میں بٹھا رہا ہوں اور دماغ میں محسوس کر رہا ہوں۔ ان پتھروں پر خوشی سے، محبت سے، عقیدت سے ہاتھ پھیرتا جا رہا ہوں، عقیدت سے، احترام سے، ہولے ہولے پیار سے ان پتھروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، نظریں دوڑاتا جا رہا ہوں، شعوری طور پہ اپنے بدن کو غار کے پتھروں سے مس کر رہا ہوں تاکہ ان پتھروں کا لمس جسم پہ لگ جائے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر لگا تھا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین درود شریف کی شکل میں پیش کیا، سب سے کہا درود پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی۔ دوران نماز بھی نظریں غار حرا کے اندر پتھروں کا طواف کرتی رہیں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا تلاش کرتی رہیں، جلدی جلدی نفل پڑھ لیے، پتھروں کو دیکھا، بار بار دیکھا، 2-3 بڑے پتھروں کی اوٹ ہے، ہوا آنے کا راستہ ہے، مشکل ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سستا سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے۔ پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جلدی کریں، باہر آئیں، تھوڑا سا اور رہنے دیں، چند ساعتیں اور گزارنے دیں، ابھی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، ابھی تو حسرت باقی ہے، ابھی تو دل بھرا نہیں، مگر واپس آنا تھا، دوسروں کو موقع دینا تھا۔ غار حرا کو آنکھیں کھول کھول کر دوبارہ دیکھا، غور سے دیکھا، نظریں جما کر دیکھا، ایک ایک پتھر کا لمس لیا، جسم کو ان پتھروں پر ان جگہوں سے مس کرنے کی صحیح کی جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا جسم یا جسم عطر کا کوئی حصہ لگا تھا۔ چشم تصور سے دیکھا، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سستا رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ہلچل سنائی دیتی ہے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے ہیں، فرشتہ اندر آ گیا ہے، پہلی وحی آ گئی ہے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھ رہے ہیں، غار حرا سے نکل کر اماں خدیجہ کے پاس جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ واپسی کی راہ لی، غار حرا سے نکل کر سامنے ڈیرا جما لیا تاکہ غار حرا میں اندر جانے کے سارے راستوں کے ان پتھروں کو میں دوبارہ دیکھ لوں، ان کے عکس کو دماغ کے خانوں میں فیڈ اور سیو کر لوں۔ یہ مقدس اور متبرک پتھر ہیں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا والے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے تو ضرور لگے ہوں گے۔ مکہ میں بہت پہاڑ ہیں، سارا مکہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، مگر اللہ نے اس پہاڑ کو، اس جبل نور کو عظمت دینی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آنا تھا، پھر وہی کا مبارک نزول یہاں ہونا تھا۔ غار حرا میں اللہ نے اس خاکسار اور عاجز بندے کو ایک اور اعزاز بخشا۔ عصر کا وقت ہو گیا، غار حرا کے عین سامنے جبل نور پہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مجھے ایسے لگا ابھی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے ہیں، پہلی وحی آ چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مجھے ایسے لگا میرے آس پاس کے جبل نور کے سارے پتھر اللہ کی وحدانیت اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ شاید یہ اذان اپنا کام بنا دے، اس کے ساتھ صدقے اللہ بخش دے۔ اذان کے بعد جبل نور پہ غار حرا کے عین سامنے عصر کی جماعت کرانے کی سعادت بھی ملی۔ اللہ نے کتنی مہربانی کی، کتنی بڑی سعادت بخشی، جبل نور پہ اذان دینے کی سعادت، پھر نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں جانے والی گزرگاہ پر عصر کی جماعت کی سعادت ملی۔ جبل نور پہ بلیاں بھی پھر رہی ہیں، اب جبل نور سے واپسی کا سفر ہے۔ واپسی پہ جب غار حرا کو واپس جاتے بار بار دیکھا، ان پہاڑوں کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جس نے ان پہاڑوں کو جلال اور کمال بخشا اور ہمیں یہاں آنے کی توفیق اور ہمت بخشی۔ چڑھائی کی نسبت اترائی آسان ہے، پھر بھی 1300 سیڑھیاں اترنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ واپس ہوتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ پھونک کر آڑی ترچھی سیڑھیوں پر جن پر توازن برقرار رکھنا خاصا مشکل ہے، واپس آتے ہوئے راستے میں اوپر جانے والوں کا حوصلہ بڑھایا، جیسے مختلف مقامات پر اوپر جاتے ہوئے واپس آنے والوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا تھا، شاباش دی تھی، ہمت کرنے کو کہا تھا۔ غار حرا کا یہ سفر ساری زندگی یاد رہے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا